بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کسی بھی نماز کے بعد صرف 33 مرتبہ اللہ پاک کا نام پڑھ لیں، پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے، جو وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ہے ذکر۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس نام کو پڑھ لینا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ بہت ہی بڑا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن اس مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کا ذکر کر لینے سے یہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، مصیبت، دکھ، تکلیف، قرض کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر آپ سب لوگ آج کا جو چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی اور سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عاملوں کے پاس ہر روز جاتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے، جن کے پاس پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، ان ساری کی ساری تکلیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک، قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں بنی کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے، اور ہر روز اسے اگنور کر دیتے ہیں، اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنی سننے والے کو متاثر کر دیتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجات کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے، ان کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد آپ کو اگر 10 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک سے مانگو گے اور پوری دل جمی کے ساتھ محنت کرو گے اور حلال رزق کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اسی کے قبضے میں اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے دو ایسے صفاتی نام ہیں اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے، اس سے کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ، ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض جلدی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم جو بھی وظیفہ یا پھر عمل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ اسے دل کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ اس عمل کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھو، آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ یہ وظیفہ شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک ہو جائے گا، اس لیے آپ بھی یہ امید لگا کر چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی ہمارا کام ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی تو ہلانا پڑتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی وظیفے کو آزمائش کے طور پر مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو آپ اتنے یقین سے کرو اور اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔
اللہ پاک کا ایک صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ اس وظیفے کے توفیل آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے جب آپ ذہن میں یہ تصور کریں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں اپنی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کسی بھی انسان جاننے انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیزیں مانگتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ ہر چیز نہیں دیتا بلکہ اس کا بہترین نعم البدل دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کی طرف جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہے، جتنی بھی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے، گھریلو نچاکی ہو، دکھ تکلیف ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف کسی بھی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور نام ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے یا جتنی بھی آپ کی پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی پیارا اور مستند وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اسی کے ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے، میرا اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے، لیکن کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف ہو اور 5 وقت کا نماز کا پابند ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، ان موقعوں پر دعا مانگو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران اور جمعے کے پورے دن۔ بعض علماء کے نزدیک جمعے کی نماز میں 2 خطبوں کے دوران، رات کو جب آنکھ کھلے گی، یعنی خاص طور پر صبح کے وقت، کسی ناگہانی مصیبت کے وقت، غرض نمازوں کے بعد مانگی گئی خلوص کے ساتھ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو گویا کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بڑے ہوئے دلوں سے مانگی ہوئی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 100 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہیں اس کو چھوڑنے، سستی برتنے یا پھر اس سے روح گردانی کرنے والے کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ یہاں ہم قرآن و حدیث کی تخریج شدہ 5 سزائیں تحریر کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، جہنم میں خوفناک وادی ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے، اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 4، بھوکا مرے گا۔ نمبر 5، مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر دنیا کے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ پہلے پڑھنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 مرتبہ اول و آخری درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ یا غنی ہوں یا مغنی ہوں پڑھنے ہیں۔ پہلے 11 بار درود ابراہیمی، اس کے بعد یا غنی ہوں یا مغنی ہوں، اور اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔
اس کے آخر میں 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات، آپ کے تمام دکھ تکلیف اور تمام پریشانی سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ خود دل لگا کر اور دل جمی سے، مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیے، مکمل یقین اور بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ پیارے نبی تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ سب بھی میرے ساتھ دعا مانگی ہے۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا اس قابل کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی مدد کے لیے پکاروں۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جو کہ موت سے پاک ہو، تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ زوال سے پاک ہو۔ تجھے نہ نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام دکھ تکلیف ہم سے دور فرما، اور ہماری تمام دلی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ محترم ناظرین کرام، آپ وظیفہ بھی مکمل بھروسے کے ساتھ کریں، قرآن مجید بھی پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا اور مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہنوں کو گھر پر اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان، اور ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے۔ دولت نہ ملی تو جو مرضی سزا دینا، صرف ایک بار میرا یقین کر کے دیکھ لو۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ جو تمام وظیفوں کا سردار ہے، جو تمام وظیفوں سے افضل ہے، جو ایک ایسا عمل ہے جس پڑھنے والا رب کو راضی کرتا ہے۔ آج جو لوگ کامیاب نہیں ہوتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں سے کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، اور جن کی کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہوتی، وہ سن لیں کہ جو بندہ رب کو راضی نہیں کرتا، وہ کبھی بھی کسی وظیفے یا کسی بھی حاجت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی کوئی حاجت کو پوری کروانا چاہتا ہے، چاہے وہ من پسند شادی ہے، من پسند نوکری ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی قدر کیجیے جو رب کو راضی کرتا ہے۔ آج کا انسان حسد کا مارا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لیتا ہے تو مننے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، وقت مقرر پر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، صبر کیجیے۔ لیکن رب کو راضی کرنا کامیابی کا پہلا راز ہے۔ جب آپ رب کو ناراض رکھتے ہیں، آپ تسبیحات کر لیں، مال پڑھ لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کعبہ سے اپنے من پسند فیصلے کروائیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری کروائیں، ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری کروائیں، تو ابھی کے ابھی دنیا جہان کے تمام کاموں کو چھوڑ کے باہر جتنا مقصد بھی ہے تو نیت کر لیجئے۔ آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ صرف 2 راتوں کا عمل ہے، یعنی آپ نے 2 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جاتے ہوئے، آج کسی بندے کے پاس نوکری کے لیے جاتے ہوئے رشوت بھی دیتے ہو، منتیں بھی کرتے ہو، اور اپنے کام نہ ہونے کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے سامنے روتے بھی ہو، گر گراتے بھی ہو، کیونکہ بندہ آپ پر ترس کھا لے، پھر بھی صبر کرتے ہو، اور پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے گھومتے ہو۔ جب رب فرما رہا ہے کہ وہ 2 رات یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، یعنی کہ اگر آپ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 رات کا عمل ہے۔ اگر 2 راتوں میں رب راضی ہو جائے، اگر 2 راتوں میں کسی کے سامنے جھکنے سے
پہلے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، کسی کی ٹھوکریں، کسی کے طعنے سننے سے پہلے اگر رب راضی ہو جائے، کامیابیاں غیبی خزانوں سے مل جائیں، آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج 2 راتوں میں یہ عمل نہ کرے۔ ہماری عوام کیسی ہے، ہم خود کیسے ہیں؟ ہم دنیاوی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں سالوں گزار دیں گے، لیکن 2 راتوں کا یہ عمل نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے وظیفوں سے، تسبیح سے، اعمال سے چلوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو 2 راتوں کا یہ عمل ضروری بتائے گئے طریقے سے مطابق پڑھ کر دیکھ لو۔ آج اتنے وظیفے کیے ہیں، 2 راتوں کا عمل میرے کہنے پر کر کے دیکھو، انشاءاللہ دوبارہ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یار مقصد کے لیے وظیفہ جائز ہے، بیٹیاں رشتے کے لیے پڑھ لیں، بیٹے من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں اور من پسند شادی کے لیے بھی پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے بھی پڑھ لیں، ہر حاجت ہر مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، صرف 2 راتوں کا عمل ہے، لولو فائدہ صرف آپ کا ہے، کامیابی بھی رب نے دینی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دنیا کی رنگینیوں سے نکلو، دنیا کے فضول فلسفوں سے نکلو اور کامیابی کے راستے پر چلو۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں تو 2 دن میں کامیابی چاہتے ہیں تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، وظیفہ بتا کر جان چھڑانا نہیں، وظیفہ بتا کر رب کو منانا، رب سے مانگنا اور اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کا طریقہ بتانا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ تو آئیے آپ کو ہر شے سمجھاتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ گھر میں تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جب وظیفہ پڑھے نہ دنیا کی بات ذہن میں آئے، نہ کسی اور کو ذہن میں لانا ہے، اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 یا 7 11 بار 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کی نیت کیجیے، جس کو جو چاہیے آج مانگ لینا۔ یہ شرطیہ اور گارنٹی والا عمل ہے، 2 راتوں کا شرطیہ وظیفہ، ناممکن حاجت بھی لے کر بیٹھو گے پوری ہو جائے گی۔ جس کو جو چاہیے، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، قرض سے نجات، من پسند شادی، من پسند نوکری، اس کے علاوہ لا علاج بیماریوں کا حل، کچھ بھی چاہیے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنا۔ نیت کرتے ہی آنکھوں کو بند کیجیے گا، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں، توجہ سے سننا اور پڑھنا۔ میرا بس چلتا میں ہم میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر کہتی کہ کن چکروں میں پڑے ہو، یہ ہے کامیابی کا راز، اس کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب جب پہلے دن یعنی آج وظیفہ شروع کرتے ہیں، آج کی رات کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے مقصد کی نیت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھیں۔ اس تسبیح کو پڑھتے دوران صرف رب کی ذات اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ 100 دانوں پر پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب سے مانگے کہ مولا کرے مجھے نیا گھر چاہیے، تیری رضا سے چاہیے، من پسند شادی چاہیے، تیری رضا سے چاہیے، غربت تنگ دستی سے نجات چاہیے، تیری رضا سے چاہیے۔ اس طرح اپنے مقصد کو دل ہی دل میں مانگتے جائیں اور 100 دانوں کی ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیں۔ پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے، آپ نے دنیا کی کوئی بات ذہن میں نہیں رکھنی۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ کر اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ اب 1 رات کا عمل ہو چکا ہے، وظیفہ پڑھ کر سو جائیں۔ سارا دن جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے۔ اب اگلی رات آ چکی ہے، کیونکہ یہ عمل 2 راتوں کا ہے۔ 1 رات وظیفہ پڑھنے کے بعد اگلا سارا دن درود پاک پڑھنا ہے، اور دوسری رات کو دوبارہ سونے سے پہلے کسی بھی وقت تسبیح پڑھنی ہے، 100 دانوں پر پڑھنی ہے۔ وظیفہ پڑھتے ہی دوسری رات 2 راتوں کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ وہیں بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کے لیے
کبیرہ صغیرہ گناہ ہو، کسی کی دل آزاری کے، کسی کے ساتھ برا، کسی کے ساتھ کسی کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے، دل صاف کرو، اپنے تمام گناہوں کی بخش کروا لو، اللہ والو، اللہ کو راضی کر لو، جو کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اسے بھی بخش دو۔ پھر دیکھو کہ یہ 2 راتوں کے کمالات، اس وظیفے کے معجزات دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ وظیفے خود بھی کیجیے گا، دوسروں کو بھی بتائیں، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وظیفہ کرتے ہی اپنے ہاتھ سے 10، 20، 50 یا 100 صدقہ خیرات ضرور کیجیے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک اللہ پاک کی ذات ہی ہمیں نوازتی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کو چاہیے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، لیکن یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اپنے ایک بار لازمی کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں گے 11 بار۔ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور جیسا کہ میں نے اوپر بتایا، کوئی اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ میری مشکلات دور کر دے، اے اللہ مجھے بے پناہ دولت سے نواز دے جس سے میری زندگی میں آسانیاں آ سکے، اے اللہ مجھے اتنی دولت سے نواز دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں، مجھے نفع بخش دولت سے نواز دے۔ اسی طرح اپنے اچھی طرح سے اللہ پاک سے دعائیں بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی میرا بہن بھائی بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ جب آپ عربی کلمات پڑھتے ہو، اس کے بعد ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ تو جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرو گے، ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی اس عمل سے، تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں لائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ تو میں نے اس عمل کو بڑی ہی اچھی طرح سے آپ کو سمجھایا ہے، آپ نے بھی اس عمل کو اچھی طرح سے سمجھ کر کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں کمنٹ میں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری دعاؤں میں آپ ہوتے ہیں۔ ملوں گی آپ سے نیکسٹ باشرطِ زندگی، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔